ہم اس وقت علی اصغر خان نو منتخب MNA 16 اب تک سے احتجاج پہ موجود ہیں، ان سے اس سلسلے میں بات کر رہے ہیں کہ پہلے تو علی بھائی آپ اپنا تعارف کرا دیجیے گا، اس کے بعد جو ہے پھر اپنا پارٹی کے حوالے سے، پارٹی پالیسی کے حوالے سے جو آپ کی بات کریں، کیونکہ آپ کی ابھی ریسنٹلی الیکشن ہوا، آپ کو دوبارہ سے اس حوالے سے پھر جو موجودہ کرنٹ صورت حال ہے اس کے حوالے سے حل کریں۔ جی ٹھیک ہے جی، میرا تعارف تو میں جی ایبٹ کا رہنے والا ہوں، اور زیادہ لوگ مجھے اس لیے پہچان لیتے ہیں کیونکہ میں مارشل اصغر خان کا بیٹا ہوں۔ حقیقت یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ذاتی طور پہ آپ میرے سے پوچھتے ہیں تو میں نے جو ہے اپنی تعلیم انگلینڈ سے حاصل کی تھی، اور میں ایک آرکیٹیکٹ ہوں بائی پروفیشن، اور میں نے کافی عرصہ یہ کام کیا۔ اس کے بعد میرے بڑے بھائی وہ بھی میرے ایک تعارفی کمزے ہیں، اور انہوں نے کیونکہ یہ سوشل سیکٹر میں بہت کام کیا تھا، اور ان کا قتل ہوا تھا جی 2002 میں۔ تو اس کے بعد سے جو ہے میں نے ان کے نام سے ایک ادارہ کھولا تھا، اور میں نے بھی 12 سال جو ہے پورے خاص طور پہ KPK میں کام کیا، زلزلے کے دوران، سیلاب کے دوران، جب مالاکنڈ کے ریفیوجیز آئے تھے سوابی اور مردان میں، تو ان کی دیکھ بھال کے لیے تو یہ ادارہ میں نے چلایا۔ پھر ساتھ ساتھ جو ہے میں کیونکہ بچپن سے ہی سیاست میں انوالو رہا ہوں، والد صاحب کیونکہ سیاست میں تھے، لیکن میرا یہ تھا کہ الیکشن کے دنوں میں زیادہ ایکٹیو ہوتا تھا، اور ویسے میں اپنے کام میں مصروف ہوتا تھا، لیکن ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہونا جہاں پر آپ نے پاکستان کی بڑی بڑی شخصیات کو دیکھا ہو، والد صاحب کی باتیں سنی ہوں، تو ایک قسم کی ٹریننگ انسان کی ہو جاتی ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ جو والد صاحب نے سکھایا تھا وہ یہ تھا کہ سچائی پہ قائم رہنا، لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا، منافقت نہیں کرنا، اور میرے خیال سے وہ جو اصول ہیں ان کے، اسی کو ہم سب جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان اصولوں کو لے کے چلیں۔ اور لوگوں نے اب بعد میں جی میں نے کوئی جب والد صاحب نے، آپ کو پتہ ہے کہ تحریک استقلال ہماری اپنی جماعت تھی، والد صاحب نے 2011 میں مرج کر دی تھی پاکستان تحریک انصاف سے۔ عمران خان سے میرے ایک رابطہ رہا تھا اس سے پہلے، اور میں نے اس میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اس کے بعد مختلف عہدوں پہ قائم رہا ہوں تحریک انصاف میں۔ آج کل جو ہے میں مشکل وقت میں خان صاحب نے مجھے جو ہے جون 2 تاریخ تھی کہ مجھے جو ہے KP کا جنرل سیکرٹری بنایا۔ اس وقت حالات کچھ ایسے تھے مئی 9 کے بعد کہ بلکہ میرے سے پوچھا گیا کہ آپ تیار ہیں یہ عہدہ لینے کے لیے؟ تو میں نے کہا جی حاضر ہوں۔ مشکلات تو نوجوانی سے دیکھتے آئے ہیں والد صاحب کو، جی جو کچھ گزری ہے مسلسل جدوجہد ہے۔ بالکل یہ بات ہے، جس گھر میں آپ بیٹھے ہیں یہ گھر بھی جلایا گیا تھا، زمینیں بھی ہماری لی گئی تھی، میری والدہ کو جو ہے 3 مہینے جیل میں رکھا گیا تھا، والد صاحب 5 سال قید رہے تھے ضیاء الحق کے زمانے میں۔ تو یہ سب کچھ ہم دیکھتے آئے ہیں، تو مشکلات برداشت کرنا جو ہے وہ اس کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ طاقت دے کہ ہم ان کا سامنا کر سکیں۔ ہم تو ایک نظریے کے تحت جی، کیونکہ عمران خان جو باتیں کر رہے تھے تو وہی ہے جو میرے والد صاحب 30 سال پہلے سے کرتے آئے تھے، جہاں پر کرپشن کی بات، اس ملک میں جو نظام ہے اس کے خلاف کئی چیزیں تھیں، اداروں کے رولز کے خلاف۔ اصغر خان کیس بڑا مشہور رہا ہے کیس، آج کل جو باتیں ہو رہی ہیں تو جو اس کیس کا ورڈکٹ ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے کہ کوئی غیر قانونی حکم ماننا جو ہے نا وہ نہیں ماننا چاہیے، جو غیر قانونی حکم ہے، صرف قانونی حکم ماننا جو ہے نا کسی بھی ادارے کے، چاہے وہ فوج کے ہوں یا بیوروکریٹس ہوں یا پولیس کے ہوں، تو ان احکامات کی جو ہے جو غیر قانونی ہیں ان پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بات جو ہے آج بھی واضح ہو رہی ہے، کئی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ ہم جس محکمے کو دیکھ لیں کہ غیر قانونی چیزیں کرائی جاتی ہیں لوگوں سے، اور اس پر جو ہے اس کی وجہ سے ادارے جو ہے تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں تو ادارے بڑے عزیز ہیں، ہماری خواہش ہے کہ ہمارے کیونکہ کوئی بھی نظام جو ہے اداروں کے بغیر چلتا نہیں ہے۔ اگر ادارے صحیح چلیں، اپنے اپنے حدود میں رہیں، تو وہ نظام جو ہے پھلتا پھولتا ہے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں جو مشکلات ہیں وہ غریبوں کے لیے،
جو لوگ جو ہیں جو ایک آپ سمجھیں ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں انہوں نے اپنے تانے بانے ہر طرف ملائے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے ترقی پر ترقی کرتے جاتے ہیں، دولت جو ہے سمیٹتے جاتے ہیں اور اس کا سارا بوجھ جو ہے وہ غریب اٹھا رہا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہے اور عمران خان کی بھی جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ اس ملک کے اثاثے جو ہیں غریبوں کے اثاثے ہیں، اس ملک کے اثاثوں کو غریبوں کی بہتری کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ ہم جو قرضے لیتے ہیں وہ چند لوگوں کی جیبوں میں چلے جاتے ہیں اور قرضوں کا بوجھ اتارنا جو ہے وہ غریب پر مختلف ٹیکسز کے دیکھتے ہیں، بجلی کے کیا ریٹ چل رہے ہیں، گیس کے کیا چل رہے ہیں، کھانے پینے کا کیا حال ہے۔ تو یہ ملک اس طرح چل نہیں سکتا۔ ملک تبھی چلے گا جب ہم اس ملک کو سادگی سے چلائیں، اس ملک میں جو ہے ان اقدار کو ہم فروغ دیں جو ہمارے مذہب نے ہمیں سکھایا ہوا ہے، جو ہماری ثقافت ہمیں سکھاتی ہے۔ تو ان اقدار کو اگر ہم فروغ دیتے ہیں تو یہ ملک پھلے گا پھولے گا۔ غریب کے نوجوانوں کی حالت یہ ہے کہ نوجوان ڈگری لے کے بھی نوکری آگے بڑھتے ہیں، نوکریاں نہیں ملتی ہیں۔ نوجوانوں کی صلاحیت کو بڑھانا، تعلیم کو بہتر کرنا، صحت کی، اور یہ سب چیزیں جس کو ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان چیزوں کو وہ فوقیت دیتے ہیں اور اس کی اس قوم کو ضرورت ہے۔ تو عمران خان کے ساتھ جی کھڑے ہیں۔ اس الیکشن میں جو کچھ ہوا افسوس کی بات ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں جی اس طرح تو کوئی نہیں، میں اسمبلی میں بیٹھا ہوں، دوسری طرح جو لوگ بیٹھے ہیں ان سب کی شکل پہ ندامت نظر آتی ہے۔ ہیں تو کافی وہ میرے خیال سے اس طرح کے اس کو چھپا لیتے ہیں بڑے اچھے انداز میں، لیکن کھوکھلی نہیں۔ جن کو پتہ ہے کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا، لوگوں نے کسی اور کو ووٹ دیا، لوگوں نے تو عمران خان کو ووٹ دیا، لیکن ہم وہاں پر جو ہے وہ فارم 47 کی بنیاد پر بیٹھے ہیں تو ان کے پیروں ٹانگوں میں کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح حکومت نہیں چلتی، اور عمران خان کے بغیر علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس ملک کو متحد کرے، اور یہی وقت ہے کہ اس ملک کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اس لیے ہم اس جد و جہد میں مصروف ہیں کہ ہم اپنی جد و جہد کے ذریعے، پرامن جد و جہد کے ذریعے عمران خان کو جیل سے نکالیں۔ لوگوں نے جنہیں دیکھیں، لوگوں نے بڑے مشکل حالات میں ووٹ دیے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کڈنی پیشنٹ جو ہیں وہ بیگ پہن کے جو ہے ووٹ دینے جا رہا ہے، کوئی ویل چیئر میں جا رہا ہے، کوئی جو دور دراز ہمارے پہاڑی علاقوں میں برف پڑی ہوئی تھی، کس طرح سے لوگ وہاں پہنچے ہیں، انہوں نے ووٹ ڈالا ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ ووٹ کس کو ملا، کس کو، کون سے کیمپ خالی، کون سے بھرے ہوئے۔ پورے پنجاب میں یہ حال ہے، پورے ملک میں یہ حال تھا، لیکن کہا جاتا ہے نہیں جی یہ تو ہار گئے۔ تو یہ مذاق جو ہے اس طرح چل نہیں سکتا۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ اس ملک کے جو ادارے ہیں جو اصل میں اس ملک کو چلا رہے ہیں ان کو یہ بات جلد سمجھ آ جائے گی کہ یہ عمران خان کے علاوہ اس ملک کو یکجا کرنے والا، اس ملک کو صحیح راستے پہ لگانے والا کوئی اور لیڈر نہیں ہے۔ اگر ہم نے اس موقع پر یہ بات نہیں سمجھی تو لوگ جو ہیں، ماحول جس طرف جا رہا ہے، لوگوں پر بوجھ اور بڑھے گا، لوگ سڑکوں پر خود بخود نکلیں گے، اور اگر ان کو صحیح قیادت میسر نہیں ہوئی تو پھر ہمیں خدشہ یہ ہے کہ اس ملک کو مزید نقصان نہ پہنچے۔ تو رجیم چینج جو جن لوگوں کا ٹارگیٹ تھا کہ رجیم چینج ہوگی جیسے نظر آ رہا ہے، تو ان کے گول اچیو ہوا نہیں ہے؟ لیکن ان کا گول تو اگر ان کا صرف مخصوص یہی گول تھا کہ جی ایک حکومت کو اٹھا کے دوسری حکومت کو اٹھا دیں تو وہ گول تو اچیو ہو گیا، لیکن کوئی حکومت آپ اٹھاتے ہیں تو اس حکومت پر لوگوں کا اعتماد بھی ہونا چاہیے نا۔ حکومت اس کے بغیر چلتی نہیں ہے۔ تو یہ جو سوچتے تھے کہ ہم لوگوں کو یہ بات باور کرا دیں گے کہ بھائی یہ الیکشن، جس طرح الیکشن ہمارے ہمیشہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی رہی ہے تھوڑی بات، تو اس طرح سے ہو گیا۔ لیکن اتنے بڑے پیمانے پر جب انہوں نے یہ کیا، انہوں نے کسی کے 10,000 ووٹ تھے تو اس کی 1 لگا کے 1,10,000 بنا دیا، تو یہ بات تو میرا نہیں خیال کہ ان کا گول اچیو ہوا، کیونکہ گول تبھی اچیو ہوگا جب یہاں پر، میرا خیال یہ کہ اگر ان کا گول یہ ہے کہ ہم کسی کی غلامی کریں، ان کا گول یہ ہے کہ ہمیں کوئی بیرونی طاقتیں ہمیں اشارہ کریں، ہم اس پر بیک کہیں اور اس کی بنیاد پر ہم پیسے لیں، اور پیسے لے کے ہم اپنے جیبوں میں ڈالیں اور ہم امیر تر ہوتے جائیں، تو وہ گول جب ان کا اچیو ہو گیا کہ ہم آج بھی غلام ہیں، آج بھی ہم جو ہے قرضے لے رہے ہیں۔ قرضے کس لیے لے رہے ہیں کہ ہم اپنی تنخواہیں دے سکیں، ہم اپنی مراد لے سکیں، ہم اپنی عیاشیاں کر سکیں، تو وہ گول اچیو ہو گیا۔ لیکن ملک کو بنانا اگر ان کا گول تھا تو میرا تو خیال ہے کہ اصل میں یہ گول ان کا تھا ہی نہیں، کہ ملک کے بنانے کا گول ہوتا
تو اس قسم کا اقدام یہ کبھی نہ ہوتا. اچھا جی، جو آپ نے قرضوں کی بات کی، IMF سے ہمیں مل گیا جی، قسط مل گئی ہے $1.5 ارب کی، ہم خوشیاں منا رہے ہیں. کیا یا کیا ملک کی معیشت کی یا ٹھیک ہے یا کس طرح آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ بڑی گہری نظر ہے اس میں. دیکھیں جی، اگر تو آپ قرض اس لیے لیتے ہیں کہ آپ اس قرض کو کسی ایسے کام پر لگائیں گے کہ آپ اس قوم کی بہتری کے لیے لائیں گے، آپ جو ہے لوگوں کی جو ہے آپ سمجھے ہیومن ڈیولپمنٹ جس کو کہتے ہیں اس پہ کریں گے، آپ نوجوانوں کی صلاحیت کو بڑھائیں گے، آپ ایکسپورٹ کریں گے مزید چیزیں، تاکہ آپ کو اس سے 2-3 گنا زیادہ آپ کا اس سے کمائی ہو، جس سے آپ اس قرض کو بھی اتاریں اور لوگوں کے لیے بھی کچھ کریں، تو وہ الگ بات ہوتی ہے. لیکن اگر آپ قرض صرف ملک چلانے کے لیے لے رہے ہیں، تنخواہیں لینے کے لیے لے رہے ہیں، تو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے تو بوجھ پڑے گا. یہ ہے آپ دنیا کو دکھائیں گے کہ جی ہم جو ہے وہ سمجھیں IMF نے ہمیں قرض دے دیا تو اب ہماری حالات تھوڑی بہتر ہیں. لیکن جب آپ کی سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو کوئی جو آپ سمجھے اقتصادی استحکام جو ہے اس ملک میں نہیں آ سکتا. اس قرض کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. جو موجودہ حکومت ہے جو ابھی آپ کے ساتھ چل رہی ہے، تو یہ جو ابھی جو ان کی پالیسیز ہیں، کیا یہ عوام کی اس کے مطابق ہیں یا ان کے مخالف چل رہی ہیں؟ آج تک تو جی ہمیں ایسی کوئی چیز دیکھیں، اگر تو کرنا ہے تو دیکھیں نا، ہم تو آپ کہہ رہے ہیں IMF سے ہم $1 ارب کا قرض لیتے ہیں جی اس کو ہم بڑی اپنی واہ کر دیتے ہیں. جی جی لیکن $17 ارب جو ہے مراعات پہ خرچ کر لیتے ہیں، تو پھر اس کی کیا فائدہ ہوگا نا. تو آپ اگر کرتے ہیں تو لائیں نا جی، سادگی لائیں اس ملک میں. آپ کہیں گے اچھا جی ہم یہ چیزیں بند ہیں، چاہے وہ ہماری بیوروکریسی ہو، ہماری فوج ہو، ہمارے سیاسی ہوں، ہمارے منسٹرز ہوں، سب کے لیے آپ جو ہے ایک ایسا پیمانہ رکھیں جو سادگی کو. اگر بوجھ جو ہے غریبوں پہ پڑ رہا ہے، تو اگر امیر طبقہ زیادہ بوجھ اٹھائے اور حکمران زیادہ بوجھ اٹھائیں اپنے کندھوں پر، تو تب لوگ شاید ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. لیکن کیونکہ ان کا ایجنڈا ہی کچھ اور ہے، ان کا ایجنڈا ہمیشہ یہی رہا ہے کہ ہم آگے اپنی سلطنتیں بنائیں، بندر باندھ کریں. تو اس میں تو مجھے کوئی توقع نہیں ہے کہ یہ کوئی بھی ایسا اقدام نہ ان نے پہلے اٹھایا ہے نہ آئندہ اٹھائیں گے. دیکھیں صحت کارڈ تھا تو عمران خان لایا، غریب کو اس کا اتنا زیادہ فائدہ ہوا کہ آج بھی یہ لوگ عمران خان کو دعا دیتے ہیں. احساس پروگرام جو ہے وہ عمران خان لایا، گھروں پر خاموشی سے لوگوں کو پیسہ مل گیا. ہم نے دیکھا جب 16 مہینے کی ان کی حکومت تھی، PDM-1 جو تھا، PDM-2 آ گیا نہیں، تو PDM-1 میں جو ہے وہ ہماری ماؤں بہنوں کو قطاروں میں کھڑے ہو کے دوپٹے ان کے گر رہے ہیں، چھینا جھپکی لگی ہوئی ہے، اموات لاکھ کو، صرف اس لیے کہ وہ وہاں پہ ویڈیو بنا لیں یا تصویریں کھینچ لیں کہ جی ہم آٹا بانٹ رہے ہیں. تو ایک طریقہ ہوتا ہے. لوگوں کو عزت نفس جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے. اگر آپ لوگوں کی عزت و نفس کی فکر نہیں کرتے، آپ صرف اپنے نمبر بنانے کے لیے یا ویڈیو بنانے کے لیے یا سوشل میڈیا کے لیے آپ جو کلپ بنا لیتے ہیں، تو پھر جو ہے آپ کا جو ہے نہ آپ کا دل صحیح جگہ پہ ہے، نہ آپ کا ذہن صحیح کام کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں برکت نہیں ڈالے گا. ٹھیک. سینٹ کا الیکشن ابھی ریسنٹلی چیئرمین نکل گیا، PTI نے بائیکاٹ کیا، تو اس کی کیا وجوہات تھی؟ آپ لوگوں کو KT میں آپ کا الیکشن نہیں ہوا، کچھ عدالت کی وجہ ہے، عدالت نے اسٹے دیا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کی فیوچر میں کیا پالیسی ہے؟ لیکن سینٹ کا الیکشن تو ہمارے کیونکہ ریزرو سیٹوں کا مسئلہ تھا. جی جی ریزرو سیٹیں نہیں ملی، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا جی کہ یہ بجائے اس کے کہ وہ کہیں جی کہ اچھا جی کہ فارمولا کے تحت جو ہے اگر ہمیں سیٹ نہیں دے رہے تو باقی جماعتوں کو اتنا ہی دینا جتنا ان کا پرسنٹیج بنتا ہے. انہوں نے تو یہاں کے جس کی 2 سیٹ ہے اس کو 4 دے دی. اچھا ایسا تو نہیں ہوتا نا جی. آپ جو ہے 14 سیٹوں میں جو ہے نا وہ آپ 28 سیٹیں باندھتے ہیں. انہوں نے تو یہ کیا. اس پہ ہم نے اعتراض کیا کہ نہیں، اگر آپ ہماری بات نہیں مان رہے تو کم از کم آپ اس طرح کریں کہ جو جس پارٹی کی اگر 5 سیٹ پہ ایک بنتا ہے، جو ریزرو سیٹ آتی ہے، تو ان کو آپ 1 سیٹ دیں. انہوں نے ان کو 5 پہ جو ہے نا وہ 10 سیٹیں دے دی. یہ تو تک نہیں بنتی تھی. تو ہم نے جب کہ کورٹ میں گئے ہوئے تھے اور ہمیں پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن بھی ڈیلے کرتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ عدالتیں بھی جو ہیں ان کے ہمیں جو ججز پر جو خود انہوں نے خط لکھا ہے، بڑا سوال نشانہ ہے کہ پریشر کے اندر آ کے ججز کو ڈالا جاتا ہے. اور یہ تو ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے، یہ 6 ججز نے لکھ کے دے دیا. لیکن کتنے سینکڑوں جج ہوں گے جو لوور کورٹس کے تھے، مختلف کورٹس کے تھے. ہمیں کیا پتہ سپریم کورٹ پہ کیا پریشر ہے. آپ سر زر سیٹ کی سپریم کورٹ جا رہے نہیں جا رہے لیکن ہر چیز جو ہے ہماری ڈیلے کرتے ہیں. ہماری چیزوں میں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس وقت نہیں ملتی، اس وقت ہمارے خلاف فیصلے آتے ہیں. لیکن جب میں کہہ رہا ہوں وقت گزر جاتا ہے تو شاید یہ ہماری کیس سن لیں. فیصلہ تو ہمیں نہیں پتہ یہ کیا کریں گے. ہمیں کوئی دیکھیں، عمران خان کی لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جی خان صاحب کب باہر ہیں. جی جی اسی میں میرے کئی ساتھی کہتے ہیں جی جلد آ جائیں گے. میرا اس سے رائے مختلف ہے.
میرا خیال ہے جلد تو شاید آئیں گے، لیکن وہ عدالتوں کی وجہ سے نہیں آئیں گے، نہ اس نظام کی وجہ سے آئیں گے، وہ لوگوں کی طرف سے جو پریشر آئے گا اور ملک کے حالات جو یہ خود بنا رہے ہیں، جب وہ حالات اس طرف جائیں گے تو تب ان کو اندازہ ہوگا کہ ہم کتنے غلط راستے پہ چلے ہیں، اور تب یہ مجبور ہوں گے کہ عمران خان کو باہر نکالیں، اور عمران خان جلد ضرور آئیں گے، لیکن کیسز کی بنیاد پہ نہیں، وکیل نہیں نکالیں گے، یہ نکالیں گے نہ ہمارے ججز ان کو چھوڑیں گے، میرا نہیں خیال، میرا خیال ہے جو آئے گا عمران خان باہر آئیں گے، ضرور آئیں گے، لیکن لوگوں کے پریشر پہ یہ تو نہیں کریں گے، وکیلوں سے نہیں ہوگا جی، کوشش بڑی کر رہے ہیں، اچھا لیکن جو نظام سارا بنا ہوا ہے، دیکھیں ایک وہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جو خان نے بولا کہ پیچھے کوئی اور ہے، وائس رائے کوئی اور آ رہا ہے، فیتا کاٹنے والا کوئی اور ہے، تو یہ جو ہے نا، یہ اس کا جو ہے وہ بات یہی ہو رہی ہے کہ اس ماحول میں یہ جو بات ہے، یہ میرا نہیں خیال کہ جو پیچھے بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کو وہ فیصلہ کرنے دیں گے. امید ہمیں یہ ہے کہ شاید ججز کا ضمیر جاگ جائے، شاید جج کوئی کر لیں، لیکن میں نے کبھی ہوتا، میری بھی بات سفید ہو گئی، آپ کی بھی ہو گئی، میں نے یہ ہوتا کبھی دیکھا. پارٹی کے والے سے جی جو کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے تو پارٹی کو ابھی پوری صوبائی سطح پہ یو سی کی وی سی کی سطح پہ آرگنائز کریں گے انشاءاللہ. ہماری اصل میں کیونکہ ہمارا ابھی ایک اور کام ہے، ہمارا انٹر پارٹی الیکشن ہو گیا ہوا ہے، ہم صوبائی اور نیشنل کی تنظیم ہماری الیکٹ ہوئی ہیں، اب وہ اتنے مہینوں سے ہمارا کیس وہاں پہ پڑا ہوا ہے، لیکن الیکشن کمیشن اس کے بارے میں اس کو اوکے نہیں کر رہا. باقی جو پارٹی سب کو اوکے کر دیا، ہمارا ابھی تک پڑا ہوا ہے وہاں پینڈنگ. تو ہماری ایک انتظار ہے کہ یہ جلد، ہمارا خیال یہ ہے کہ اب جس سینٹ کے الیکشن ہو جائیں گے، ان کو شاید ہماری فکر کم ہوگی تو شاید اب یہ کہہ دیں ٹھیک ہے جی دے دو. تو ہماری یہ ہے کہ جی جیسے ہی یہ فیصلہ ان کی طرف سے آتا ہے تب ہم پارٹی کو ری آرگنائز کریں. اور پارٹی کی تنظیم ہمارے پہلے سے ہیں، لیکن ان میں کیونکہ ہم نے جو الیکشن سے گزرتے وقت آپ کو کئی لوگوں کی سمجھ آ جاتی ہے، کئی لوگ زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں. مین 9 کے بعد بھی جتنے لوگ ہمارے سامنے ہیں جنہوں نے اپنی مشکلات کاٹی ہے، آج بھی ہمارے لوگ جو ہے 105 تھے ہمارے جو ملٹری ٹرائل میں تھے، ان میں سے 20 ہمارے رہا ہوئے ہیں، 3 یہاں ابتباد کے بھی ہمارے تھے، باقی علاقوں سے بھی ابھی تک لوگ وہیں پہ جیل میں پڑے ہیں. وہ بھی کیس آ رہا ہے سننے کے لیے، اس کے بھی انتظار میں ہے. تو میری مراد یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ ان لوگوں کو ہمیں وزن دینا ہے جن لوگوں نے قربانیاں دی، جن ورکرز نے پارٹی کے لیے کام کیا. مئی 9 کے بعد الیکشن میں جو لوگوں کی ہمارے سامنے ایفرٹس سامنے آئیں، ان کو کرنا ہے، پارٹی کو ایسے آرگنائز کرنا ہے کہ صحیح ورکرز جو ہے ان کو ہم جو ہے اہمیت دیں. اچھا سر، یہ کیونکہ آپ سیکرٹری ہیں، آپ کے ساتھ جو صدر ہیں وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، آپ کے ساتھ ورکنگ ریٹ ان کا ٹھیک ہے؟ کیونکہ مزاجن وہ ذرا تھوڑے سخت بھی ہیں، تیز بھی ہیں، تو آپ کا ان کے مزاج میں کافی جو ہے وہ فرق پایا جاتا ہے. اس وجہ سے میں نے کہا جی کام کی نوعیت میں ایسے دیکھیں علی امین کے ساتھ میں نے کافی لمبا عرصہ ہو گیا، اکٹھے کام کرتے رہے، اور صبح 4-5 بجے تک ہم لوگ ٹیلیفونکلی کانٹیکٹ رہے ہیں، ڈسکشنز ہوتی رہی ہیں. کئی دفعہ تو ہم نے کام اس طرح کیا ہے کہ اگلے دن 2 بجے دوپہر تک ہم لگے رہے، پوری رات جاگے رہے. تو کیونکہ ہمیں ہر علاقے سے جب کینڈیڈیٹ کی سلیکشن تھی، ان کے ہر کینڈیڈیٹ کے بارے میں شارٹ بایو ڈیٹا وغیرہ کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے بڑے ہلکے میں. لیکن میں علی امین کی میرے خیال سے میرے اندازہ نہیں تھا، میں علی امین کو کافی سے جانتا ہوں، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ان میں سیاسی شعور بہت زیادہ ہے. وہ پارٹی کے لوگوں کو بہت زیادہ پہچانتے ہیں، بڑا ان کا وسیع مطلب تجربہ، میرا شاید اس سے کم ہوگا نا، لیکن ان کا جو ہے وہ پارٹی کے ورکرز کی ہسٹری بھی پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے. ہمارے ایم پی ایس سے بھی ان کا کافی ایک رائے ہے رشتہ. تو ہر بندے کا وزن، ان کی کمزوریاں، ان کی جو کیا کہتے ہیں مضبوطی جو ہے، وہ ساری چیزیں تو میرے خیال سے ہاں وہ تھوڑا جوشیلے ہیں، لیکن شاید میں تھوڑے ٹھنڈے مزاج کا ہوں، تو اس وجہ سے ہمارا ایک اچھا میرے خیال سے بڑا صوبے کی تحقیق اور بڑے اچھے وہ علی امین جو ہے وہ میرے دیکھیں ہم نے جو آزاد کشمیر کا الیکشن، گلگت بلتستان کا، کے پی کا، تو میرے خیال سے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے، اور میرے خیال سے بہت بڑے ایسٹ ہیں پارٹی کے لیے تنظیمی حوالے سے. آخری سوال ہے
کہ سر آپ کی سیاسی زندگی کی کامیابی میں ہماری بابی کا کتنا حصہ ہے؟ دیکھیں گھر بسانے والے جو ہے نا وہ پھر ورکرز کو بھی جو ہے وہ ماحول بناتے ہیں کہ جس طرح نے مہم چلائی ہے آپ کی بیس وجہ سے گہرا تک دیکھیں وہ تو جو ہے وہ پہاڑوں میں پھرتی رہی ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہے انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی مشکل علاقوں میں بارش میں برف میں. کئی دفعہ تو میں بڑا پریشان ہوتا تھا رات کو 3-4 بجے صبح ہاں گاڑیاں واپس آنا یہ وہ کیونکہ علاقے دور دراز کے مشکل علاقے. میرے خیال سے جی بڑا حصہ ہوگا جی ان کا. تو آپ انکار کرنا میرے لیے بڑا ڈینجرس ہے. آپ کا نیشن کے لیے کیا میسج ہے؟ دیکھیں جی نیشن کے لیے میرا یہ خیال ہے جی کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ کئی لوگوں کو ہو گیا ہے لیکن کچھ لوگ ابھی بھی ہیں جن کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے پاس کس قسم کا بندہ ہے جو ہر مشکل برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. لوگ کہتے تھے جی عمران خان 8 گھنٹے جو ہے نا وہ جیل میں نہیں رہے گا. اب 8 مہینے ہو گئے ہیں اور کوئی بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں. ایسا بندہ اور اس کو ذاتی کوئی وہ خواہش نہیں ہے کہ میں ذاتی طور پہ میرا یہ مل جائے وہ مل جائے لیکن اس کو یہ ہے کہ میں اس ملک کے لیے کچھ کروں. اور ایسا بندہ میسر میرے خیال سے صدیوں میں نہیں ہوتا. اور ہمیں جو بندہ ملا ہے اس کو خدا را نہ کھوئیں, اس کے ساتھ کھڑے رہیں اور مضبوطی سے کھڑے رہیں. ہم لوگ سب میں کمزوری ہوتی ہے, میں اپنے میں کہتا ہوں شاید میرے میں کمزوری ہے, لیکن یہ وقت ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کا خیال کرنا ہے, ہم نے اپنے علاقوں کا خیال کرنا ہے, آنے والی نسلوں کا خیال کرنا ہے. اور یہ ایک بندہ ہے جو ہمیں ایک سیدھے راستے پہ لگا سکتا ہے. دوسرے سر یہ سوال ہوا تھا آخری بار یہ اتفاق میں کوئی آپ کے ممبران پارلیمنٹ ہے ان کے درمیان گروپ بندی کی یا خلاف کی باتیں کر رہی ہیں 2 اور 4 کی چل رہی ہیں, کہاں تک صداقت ہے اس میں؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. آپ ایک پیج میں آپ کے ساتھ رجب علی باسی, افتخار اور نذیر بادشاہ, علی خان اور مشتاق صاحب دوسرا گروپ ہے, کہاں تک اس کی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں لوگ جو کبھی پارٹی کے اندر کچھ باتیں ہوتی ہیں تو لوگ اس کے 2 جمع کر کے 6 بنا دیتے ہیں. جی تو وہ 4 ہی ہیں اور ہم بالکل ایک پیج پہ ہیں. اس دن ہم نے تینوں نے مل کے بلکہ یہاں پر جلوس بھی نکالا تھا چاند رات پہ, اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. میرے خیال سے جہاں تک ارتباط کی ہمارے علاقے کی ترقی کی بات ہوگی ہم سب ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے, مل کے چلیں گے. دیکھیں میرا یہ بھی نہیں ہے کہ شہر میرا علاقہ نہیں یا میں کہوں میں صرف پہاڑوں سے تعلق رکھتا ہوں, کیونکہ اس شہر کا اور پہاڑوں کا رشتہ جو ہے نا وہ بڑا گہرا رشتہ ہے. اور یہ لوگ ہمیں اپنی کچھ لوگ ہیں نا جو ہمیں اپنی مفادات کے لیے تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کبھی برادریوں میں کرتے ہیں, کبھی کسی میں کرتے ہیں, علاقوں میں بھی کر دیتے ہیں. تو جب تک شہر میں جب بہتری آئے گی تو پہاڑوں میں بھی بہتری آئے گی, پہاڑوں میں آئے گی تو جہاں بھی ہوگا. تو ہمارے رشتے بڑے مضبوط ہیں. کئی ہمارے تو کئی لوگ رہتے بھی یہیں پہ, سچی بات ہے. آپ دیکھ لیں کہ کئی ہمارے جو اوپر کے علاقے ہیں وہاں کے لوگ بعد میں سیٹل ہے. تو میں کہوں یہ رشتہ بڑا مضبوط ہے اور ہمیں پورے ڈسٹرکٹ کو ایک ہو کے سوچنا پڑے گا. یہ ضرور ہوگا کہ کیونکہ میرا تعلق جو ہے وہ NA-16 سے ہے, علی خان صاحب کا NA-17 سے ہے, تو ان کی زیادہ فکر NA-17 میں کام کروانے کی ہوگی اور میری شاید وہاں پہ ہوگی. لیکن اگر ایوب ٹیچنگ ہسپتال میں بہتری آتی ہے تو ان سب کے لیے, اگر حویلیاں کی ہسپتال کو ہم اپ گریڈ کر جاتے ہیں تحصیل ہسپتال تو سب کی بہتری ہے. اس طرح دورہ ہے مطلب کہ بکوٹ ہے, بکوٹ کے علاقوں میں اگر ہم یہاں پر اگر ٹورزم کا بھی کام کرتے ہیں تو لوگ تو شہر کی ضرور ہی جائیں گے نا جی. تو ہمارے رشتے بڑے مضبوط ہونے چاہیے اور ہمیں ایک دوسرے کی فکر ہونی چاہیے.